آج ارمان کے دوست نے پارٹی رکھی ہوئی تھی اور اس پارٹی میں ارمان خان کو خاص انوائٹ کیا گیا تھا۔ ڈیٹ میں جا رہا ہوں، آج ہم سب دوستوں کی ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہے، ارمان خان نے اپنے والد سے کہا اور انگلی میں چابی گھماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والا۔ ارمان مجھے بھی لیتے جاؤ، پیچھے سے اذلان کی آواز آئی۔ ارمان خان رکا اور پلٹ کر بولا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اچھا چلو، ارمان نے کہا اور دونوں چلنے لگے۔ ابھی وہ نکلنے ہی والے تھے کہ علی بھی آ گیا۔ رکو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے لو، گھر میں بور ہو رہا ہوں، علی نے جلدی سے کہا۔ ارمان نے علی کی طرف دیکھا اور طنزی انداز میں بولا، گھر میں جو ایک فرد رہ گیا ہے اسے بھی ساتھ لے چلے تاکہ سب اکٹھے ہو جائے۔ اسی دوران پیچھے سے عاشر بھی آدم کا، تم نے یاد کیا اور ہم حاضر، عاشر نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب اس کی بات پر کہکہا لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑے۔ یہ فارم ہاؤس ان کے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ وہاں پہنچ کر جیسے ہی سب گاڑی سے اترے، ان کے دوست ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ارمان، تم نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اپنے کزن کو بھی ساتھ لا رہے ہو، کسی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارمان نے شرارت سے جواب دیا، میں تو نہیں لا رہا تھا، یہ خود ہی زبردستی میرے ساتھ آ گئے۔ یہ سن کر سب نے ہنستے ہوئے ارمان کو گور کر دیکھا اور پھر نوک جھونک کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پارٹی کا انتظام زبردست تھا۔ وہاں ارمان کے سبھی دوست، جس میں لڑکے اور لڑکیاں سب موجود تھے، سب نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ رات کے تقریباً 9 بجے جب پارٹی ختم ہوئی تو ارمان نے کہا، اتنی رات کو تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ یہی رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ ارمان کی یہ تجویز سب کو پسند آئی اور یہ سب فارم ہاؤس پر ہی ٹھہر گئے۔ اگلے دن سبھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ارمان کے ساتھ اس کے باقی کزنز بھی واپس آ گئے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ ارمان کے والد 3 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ارمان اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کے چچا زاد بھائی علی اور عاشر تھے۔ اذلان ارمان کا تایا زاد بھائی تھا، جس کی ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہ خاندان مل کر کاروبار چلاتا تھا اور بزنس کی دنیا میں ان کا ایک مضبوط مقام تھا۔ ان کے کاروبار کو سبھی جانتے تھے۔ ارمان نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب فارغ تھا۔ ارمان کے والد چاہتے تھے کہ وہ بھی کاروبار میں شامل ہو، لیکن ارمان کا کہنا تھا، میں ابھی کسی قسم کے معاہدے میں بندنا نہیں چاہتا، میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتا ہوں۔ ارمان کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ارمان اپنی مرضی کا مالک ہے اور اسے مجبور کرنا بے سود ہے۔ بزنس کے علاوہ ارمان کے کئی اور شوق بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اسے شکار کا شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ شکار کے لیے جا رہا تھا اور اس نے اپنے تمام دوستوں کو بھی بلا لیا تھا۔ شعیب کے والد نے ساتھ جانے کے لیے گارڈز کو بھی بھیجا، جس پر ارمان نے اعتراض کیا، لیکن اس کے والد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے تبھی تمہیں جانے کی اجازت ملے گی، ورنہ آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ ارمان کو یہ بات سخت ناگوار گزری، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہا، ٹھیک ہے۔ یوں ارمان کی گاڑی کے ساتھ 2 مزید گاڑیاں چل پڑی۔ ایک گاڑی اس کی گاڑی کے آگے تھی اور ایک پیچھے، اور ان میں مسلح گارڈز ارمان کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جب وہ سب جنگل میں شکار کے مقام پر پہنچے تو ارمان نے شکار کو نشانے پر لے لیا۔ ابھی وہ گولی چلانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی ارمان نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور فوراً گارڈز کو حکم دیا، دیکھو کون ہے، یہ آواز کس کی تھی، کہیں کوئی مصیبت میں نہ ہو، فوراً جا کر چیک کرو۔ ارمان خود بھی چیخ کی آواز کی سمت ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
جب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو اسے ایک وجود زمین پر پڑا نظر آیا۔ تجسس کے ساتھ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ ارمان نے اسے ہلایا لیکن وہ بے ہوش تھی۔ جلدی سے اس نے لڑکی کو سہارا دیا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے گارڈز کو آواز دی تاکہ وہ مدد کے لیے آئے۔ لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر وہ فوراً اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر ارمان نے لڑکی کو ایک کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ جب اس کے گھر والوں نے ارمان کو لڑکی کو گود میں اٹھائے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ سب ایک ساتھ بول اٹھے، یہ کون ہے؟ ارمان نے انہیں تمام واقعہ تفصیل سے بتا دیا کہ وہ جنگل میں بے ہوش حالت میں ملی تھی۔ ارمان کی ماں نگینہ بیگم فوراً لڑکی کے پاس پہنچی اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اسے کمبل اڑا دیا تاکہ وہ آرام سے لیٹ سکے۔ اس کے بعد نگینہ بیگم کچن کی طرف چل دی، دل میں یہی سوچتے ہوئے کہ یہ بیچاری کس حال میں وہاں پہنچی ہوگی اور کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ نگینہ بیگم ایسی ہی تھی، چھوٹی سی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی، خاص طور پر جب کسی کا دکھ دیکھتی تو اسے اپنا سمجھ کر دل پر لے لیتی۔ آج بھی وہ دل ہی دل میں پریشان تھی اور اس لڑکی کے لیے کچن میں سوپ بنانے لگی تاکہ جب وہ ہوش میں آئے تو اسے کھانے کو کچھ ملے اور اس کی حالت بہتر ہو سکے۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس نے حال میں موجود سب کو دیکھا۔ وہاں ارمان اور اس کے گھر کے باقی افراد موجود تھے۔ لڑکی کو نیچے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف لپکے اور سوالات کرنے لگے، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور جنگل میں اکیلی کیسے پہنچی؟ لڑکی ان سب سوالات سے مزید گھبرا گئی۔ ارمان جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا بڑی غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سادگی اور ڈرا سہما چہرہ ارمان خان کو بہت اچھا لگا۔ لڑکی کا یہی معصوم انداز ارمان کے دل کو بھا گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا مگر فوراً اپنی مسکراہٹ کو نچلا لب دبا کر چھپا لیا۔ ارمان کی تائی اور چچی فوراً لڑکی کے پاس جا بیٹھی اور اسے تسلی دینے لگی۔ اتنی دیر میں اور اتنے میں نگینہ بیگم سوپ لے کر وہاں پہنچ گئی اور کہا، سب لوگ خاموش ہو جاؤ، کیوں بچی کو پریشان کر رہے ہو؟ پہلے اسے کچھ کھانے دو پھر آرام سے بات کریں گے۔ سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ نگینہ بیگم نے لڑکی کے سامنے سوپ کا باؤل رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا یہ تھوڑا سا سوپ پی لو، تمہیں اچھا لگے گا۔ لیکن وہ لڑکی بالکل بے حرکت بیٹھی رہی جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہی ہو۔ ارمان نے سوچا اور اس کے ذہن میں کچھ آیا تو وہ فوراً باہر نکلا اور اپنے خاص ملازم عظیم کو بلایا۔ اس نے کہا، مجھے اس لڑکی کی پوری معلومات ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ عظیم نے فوراً حکم ماننے کی حامی بھری اور معلومات حاصل کرنے نکل گیا۔ چند گھنٹوں میں وہ ایک فائل لے کر واپس آیا اور ارمان کو دی۔ ارمان نے فائل کھولی اور معلومات پڑھ کر چونک گیا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور حیرت سے عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عظیم کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ معلومات بالکل درست ہے؟ عظیم نے یقین دلایا، جی سر، یہ ساری معلومات درست ہے اور تصدیق شدہ ہے۔ ارمان کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ فائل لے کر اپنے والد کے پاس گیا اور ساری صورتحال بتائی، ساتھ ہی اس لڑکی کے پس منظر سے متعلق معلومات بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ ارمان نے گھر سے بزنس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن وہ اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور جب بھی ضرورت پڑتی اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ اسے جو لڑکی پسند آئی وہ بھی دشمنوں کی تھی، مگر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ دشمنی پر محبت کو حاوی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو برباد کر کے اس کے گھر واپس بھیجے گا تاکہ بہادر خان کو یہ احساس ہو کہ کسی کو برباد کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جب وہ خود اس درد سے گزرے گا تو دوسروں کا درد محسوس کرے گا۔ یہ سب کہتے ہوئے اس نے لڑکی کو صوفے سے گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔
سب اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے والد اور کزنز نے بھی اسے روکنا چاہا لیکن اس نے سب کی باتیں نظر انداز کر دی اور لڑکی کو کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینک دیا۔ جب وہ لڑکی کی طرف بڑھا تو اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف دے کر ایک لمحے کے لیے رک گیا، لیکن پھر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ارمان خان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اور کہا، پلیز مجھے کچھ مت کہنا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور باقاعدہ آنسو کے ساتھ رونے لگی۔ اس لڑکی کے آنسو جیسے ارمان کے دل پر گر رہے ہو اور وہ غصے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنا ذہن بنا لو، ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی اس کے سامنے آئی اور کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ارمان نے اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو رہو گی پھر بھی میرے ساتھ، میرے ہی کمرے میں۔ اب خود سوچ لو کہ نکاح کے ساتھ رہنا ہے یا نکاح کے بغیر۔ اتنا کہہ کر ارمان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا جس سے وہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی، اور یہ سب سن کر وہ لڑکی اور بھی سہم گئی اور وہی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو روتے دیکھ کر وہی چھوڑ کر ارمان باہر کی طرف آیا اور اپنے دروازے پر عاشر کو کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں، لے لیا بدلہ؟ ارمان نے غصے سے کہا، فوراً نکاح خواہ کا انتظام کرو، ابھی اور اسی وقت میرا اس لڑکی سے نکاح ہوگا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن ارمان کے والد قلندر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا بیٹا کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا۔ قلندر صاحب نے عاشر کو فوراً مولوی صاحب کو بلانے کا حکم دیا تاکہ نکاح کی تیاری کی جا سکے۔ چند لمحوں بعد نینا بہادر خان نینا ارمان خان بن چکی تھی۔ ارمان نے اسے تقریباً قید ہی کر لیا تھا، نہ اسے کہیں باہر جانے دیتا اور نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ جب بہادر خان کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے قلندر کو کال کی اور کہا، میری بیٹی کو فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہارے پوری خاندان کو ختم کر دوں گا۔ قلندر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہاری کون سی بیٹی؟ اب تو وہ میری بہو ہے، اور خبردار، اگر میری بہو کو لے جانے کا سوچا بھی تو اگلا سانس نہیں لے سکو گے۔ بہتر ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی۔ یہ سب سن کر بہادر خان کے ہوش ہی اڑ گئے اور کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہاری بہو اور وہ بھی میری بیٹی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی کہ جس سے اس کے باپ کی عزت پہ داغ آ جائے۔ قلندر ہنس پڑا اور کال کاٹ دیا۔ قلندر کے اس طرح ہنسنے میں ضرور کچھ تھا جس سے بہادر خان ٹھٹکا اور فون بند کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے ایک خاص ملازم کو آواز دی اور کہا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروانا ہے، اور یہ بھی پتہ کرو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ قلندر خان کی بہو کیسے بن گئی۔ یہ سب مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پتہ کر کے دو۔ تو وہ وہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد بہادر خان کو ساری رپورٹ دی اور کہا کہ ارمان خان نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر تو بہادر خان آپے سے باہر ہی ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی، اس کا انجام تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بہادر خان کی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا، میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ بہادر خان کو ایک پل بھی چین نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑا کر گھر لے آئے، لیکن یہ سب آسان تو تھا اگر بہادر خان طاقت رکھتا تھا۔ تو ارمان خان لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ بھی بہادر خان کے برابر کی ہی لوگ تھے۔ دوسری طرف نکاح کے بعد سے ارمان کمرے میں نہیں گیا تھا، وہ ٹیرس پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی ٹینشن میں ہوتا، سگریٹ سلگا کر اپنے سارے تناؤ دھوئیں کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتا،
لیکن فرق پھر بھی نہ پڑتا۔ وہ مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے دھواں اڑا رہا تھا۔ کمرے میں نینا گھنٹوں میں سردیے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اس قدر بدل جائے گی، اور وہ بھی لمحوں میں۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ جنگل کی طرف آئی تھی۔ نینا اور اس کے دوستوں نے پلان بنایا تھا کہ آج جنگل جائیں گے، کچھ وقت گزاریں گے اور ایڈونچر کریں گے۔ یہی سب سوچ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل آئے۔ جنگل پہنچ کر وہ راستہ بھٹک گئے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ چاروں الگ الگ راستوں پر جائیں گے، اور جس راستے پر بھی انہیں منزل نظر آئے وہ ایک دوسرے کو آواز دیں گے۔ اس کے علاوہ نشاندہی کے لیے ایک بڑا پتھر پھینکیں گے تاکہ آواز سے باقی دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ کس سمت جانا ہے۔ یہی منصوبہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب وہ چاروں الگ الگ راستوں پر چلنے لگے تو نینا کی ایک دوست کو سڑک نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ زور سے چلائی اور سب کو آوازیں دینے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک بڑا پتھر زور سے پھینکا۔ اس کی آواز سن کر باقی دونوں دوست اس کی طرف پڑ گئے، لیکن نینا جب ان کی طرف جانے لگی تو راستے میں ایک عجیب شے پر اس کی نظر پڑی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر زور سے چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ نینا کی چیخ سن کر ارمان خان، جو شکار کے لیے جنگل میں آیا ہوا تھا، فوراً اس کی طرف آیا۔ اسی لمحے سے نینا کی زندگی یکسر بدل گئی۔ نینا مسلسل روتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش کہیں سے بابا آ جائے اور مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ رونے میں مہوی تھی کہ دروازہ ایک دم سے کھلا، اور جب اس نے دیکھا تو سامنے ہی ارمان سرخ آنکھوں سے چہرے پر غصے کے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ ارمان کو دیکھ کر نینا ایک دم ڈر گئی اور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ دروازہ لاک کر کے ارمان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن نینا دیوار کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی کہ جیسے دیوار کے اندر ہی گھس جائے گی۔ اس کے چہرے پر خوف لہرا رہا تھا۔ ارمان قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب تر آ گیا اور اس کی سائڈ پر دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اس کے اور بھی قریب ہوا۔ نینا اس کی اتنی نزدیکی سے گھبرا کر آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ ارمان نے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا اور خود کو اچھی طرح سیراب کرنے لگا۔ نینا تو تڑپ ہی اٹھی۔ وہ مسلسل ارمان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کہاں ایک نازک لڑکی اور کہاں ارمان جیسا مضبوط مرد۔ جب ارمان کو محسوس ہوا کہ نینا کی سانس مدھم پڑ رہی ہے تو ارمان خان پیچھے ہٹ گیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب تو اس قید سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کا یا مجھ سے جان چھڑانے کا سوچا بھی تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بابا کی بھی جان لے لوں گا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں وارن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایسی بے وقوفی لازمی کرو گی۔ اب یہی تمہارا گھر ہے اور ادھر ہی رہو گی، اور ہاں، اپنے بابا کا ہمارے گھر میں نام بھی مت لینا، نہیں تو مجھے تمہاری زبان کاٹنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے گونگی بیوی کا ساتھ منظور ہے، لیکن بہادر خان کا نام لینے والی منظور نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے سمجھانے لگا۔ نینا تو پھٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا بول رہا ہے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے ارمان دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا، جس کی آواز سن کر نینا سہم گئی اور ارمان کی باتیں یاد کرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اور دوسری طرف ارمان کو بھی اپنے کمرے میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ نینا کا خیال آ رہا تھا، لیکن ارمان نے اسے دور رہنا بہتر سمجھا۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے تو نگینہ بیگم نے کہا کہ نینا کو بھی بلا لو، وہ بیچاری کل سے بھوکی ہے، اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن ارمان نے ایسی لاپرواہی ظاہر کی جیسے اس کی بیوی کے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ نگینہ بیگم نے ملازمہ سے نینا کو بلانے بھیجا، اور نینا جب ملازمہ کے ساتھ آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر کچھ فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ نگینہ بیگم نے اٹھ کر اسے پیار سے گلے لگایا اور ارمان کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ نینا نے دکھتے دل کے ساتھ ارمان کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی، لیکن وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ ارمان نے اس کے جسم کی لرزش محسوس کی
تو اس کی گود میں پڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا اور آہستہ سے دبایا، جس پر نینا نے چونک کر ارمان کی طرف دیکھا، لیکن وہ مسلسل اپنے کانے کی طرف متوجہ تھا۔ ارمان نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی اور کہا کہ چلو سکون سے اپنا کھانا کھا لو۔ سب ارمان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے تو عاشر بولا کہ بھابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سکون سے کھانا کھائے، اگر ارمان نے کچھ کہا بھی تو ہم سنبھال لیں گے۔ نینا نے زبردستی ہلکا سا مسکرایا اور کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر میں کھانا کھا کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو نگینہ بیگم نے کہا بیٹا ہمارے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اکیلے کمرے میں کیا کرو گی، آ جاؤ ادھر۔ ان سب کا پیار دیکھتے ہوئے نینا کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے جلدی سے اپنے آنسو چھپا لیے اور نگینہ بیگم کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ارمان آفس کے لیے نکل گیا۔ نینا کو سبھی پیار سے ٹریٹ کر رہے تھے سوائے اس کے جس کے بارے میں وہ دکھا رہے تھے۔ وہ مسلسل بے روحی برت رہا تھا اور نینا کے دل میں ایک کسک اٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ارمان کی طرف متوجہ تھی۔ اس کا دل ارمان کے نام پر دھڑکنے لگا تھا اور اس کے دل میں ارمان کے محبت کے بیج نے جگہ بنا لی تھی۔ اب یہ بیج آہستہ آہستہ پروان چل رہا تھا، لیکن جب نینا ارمان کی بے روحی دیکھتی تو جیسے وہ پودا مرجھا جاتا اور اندر ہی اندر جلسنے لگتا۔ اگلے دن دوپہر کو باہر مسلسل ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب نینا کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ارمان کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دونوں کسی بات پر زور سے ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر نینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اسے وہاں کھڑے ہونا محال لگ رہا تھا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ ارمان کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھ لیا اور کہنے لگی او سکا لڑکی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر نینا کے پاس آئی اور اسے سر سے پاؤں تک ایکس رے جیسی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور کہا ارمان کیا یہ ہے تمہاری بیوی؟ اتنا کیا ہے خاص اس میں جو تمہیں مجھ سے دور کر گیا؟ خیر میں ارمان کی بیسٹ فرینڈ ہوں، بلکہ یوں کہہ لو خاص دوست۔ نوشی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا تو نینا نے پہلے اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ارمان کو دیکھ کر ہاتھ ملائے بغیر پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ نوشی نے صوفے پہ آ کر غصے سے کہا تمہاری بیوی کو ذرا تمیز نہیں ہے کسی مہمان کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ ارمان نے نوشی کو ناگواری سے دیکھا اور کہا چھوڑو یار ان باتوں کو۔ ارمان کی بات سن کر نوشی نے غصے سے ارمان کی طرف دیکھا اور کہا ارمان پلیز اس کو چھوڑو۔ ارمان اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، بیڈ شیٹ، تکیے اور یہاں تک کہ پرفیومز وغیرہ کی بوتلیں بھی، سب کچھ زمین بوس تھا۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا، پھر ماتھے پر بھل ڈال کر نینا کی طرف آیا اور کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ سب کرنے کا تمہارا مطلب کیا ہے؟ نینا جیسے پھٹ پڑی، اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی اور کہنے لگی بدتمیزی میں کر رہی ہوں، حالانکہ نیچے ہنس ہنس کر غیر محرم سے باتیں آپ کر رہے ہیں۔ بیوی سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جب بھی بات کی تو اکڑے لہجے میں کی، ہمیشہ مجھے بے رخی دکھائے، اور وہ لڑکی جس کے ساتھ صرف ایک دوستی کا رشتہ ہے اس کے ساتھ یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا، کیا یہ تمیز ہے؟ مجھے یہاں زبردستی نکاح کر کے رکھ لیا، میری ضرورتیں کیا ہے، مجھے کچھ چاہیے کہ نہیں، میں کیا چاہتی ہوں، ان سب کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اور اوپر سے مجھے ہمیشہ دھمکاتے ہی رہتے ہیں، کبھی پیار سے بات بھی نہیں کی۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا نینا تم میری بیوی ہو لیکن من پسند نہیں، میں نے شادی تم سے اس لیے کی ہے کہ کیا؟ نینا پٹ پڑی، میں آپ کی دشمن کی بیٹی ہوں اس لیے؟ آپ کیسے کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح کھیل سکتے ہیں؟ ارمان میں اب آپ کی بیوی ہوں، میری زندگی اب آپ سے جڑی ہے، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ، میرا جنازہ بھی اب یہاں سے نکلے گا۔ آپ نے کہا کہ اپنے بابا کا نام نہیں لینا، میں نے وہ بھی نہیں لیا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ آپ مرد ہیں، آپ کو ایک عورت کے درد کا پتہ نہیں۔ نینا روتے ہوئے ارمان کے گلے لگ گئی، لیکن ارمان نے اپنی دشمنی پالتے ہوئے نینا کو خود سے دور کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اور پھر سب باتیں
نظر انداز کرتے ہوئے بنا کسی بات کا جواب دیے وہ باہر نکل گیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر سڑکوں پر یوں ہی بے مطلب گھومتا رہا اور مسلسل نینا کی باتیں یاد کرتا رہا اور سوچنے لگا کہ نینا کو اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے، کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ ابھی اتنا ہی سوچا تھا کہ فوراً اپنی سوچ کی نفی کر دی اور کہا، جس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا ہے اور اس کے باپ سے دور رکھا ہوا ہے، بالکل ایک قید کی شکل میں اسے زندگی دی ہے، وہ لڑکی بھلا مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں اتنے طاقت رکھی ہے کہ یہ دو اجنبی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس بندھن میں بندھ کر ایک دوسرے کی پرواہ کرنے لگتے ہیں۔ ارمان سوچتے سوچتے تھک چکا تھا اور اب وہ گھر کی طرف واپس جانے لگا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک گولی ارمان کے دل کے قریب لگی جس سے وہ وہیں گر گیا۔ یہ سب لمحوں میں ہوا۔ ارمان کو فوراً ہسپتال پہنچایا اور قلندر خان کو اطلاع دی۔ قلندر خان کو جیسے ہی یہ خبر ملی اس کے گھر میں گہرام مچ گیا۔ نینا کی تو حالت غیر ہو چکی تھی، وہ مسلسل ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا، لیکن جب اسے ارمان کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا خوف اور بھی بڑھ گیا۔ وہ خدا سے ارمان کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی۔ اس کی دعاؤں کی وجہ سے صرف یہ نہیں تھی کہ بہادر خان نے ارمان پر حملہ کیا تھا، بلکہ یہ تھی کہ وہ ارمان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ارمان اس کے جینے کی وجہ بن چکا تھا اور اس کی جان ارمان میں بستی تھی۔ کب اور کیسے یہ اسے خود نہیں معلوم، لیکن وہ ارمان سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی اور ارمان کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹرز نے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ تقریباً پوری فیملی ہسپتال میں موجود تھی سوائے نینا کے۔ 5 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو سب لوگ اس کی طرف لپکے اور ارمان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا، گولی تو ہم سے نکال دی ہے لیکن خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اس لیے ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک مریض کو ہوش نہیں آتا کچھ کہنا ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، لیکن باقی سب لوگ وہی ہارے ہوئے جواریوں کی طرح بیٹھے رہے۔ نگینہ بیگم تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ادھر جب بہادر خان کو پتا چلا کہ نینا گھر میں اکیلی ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ نینا مسلسل رو رہی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے یہی رہنے دے۔ لیکن بہادر خان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ نینا منتیں کرتی رہی، میں ادھر ہی رہوں گی، پلیز مجھے جانے دے، لیکن بہادر خان نے دھمکاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ بہادر خان نے نینا کو اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور اپنے آدمیوں سے کہا، نینا کا خاص خیال رکھو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ نینا مسلسل ارمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا اور وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ پہرا اتنا سخت تھا کہ نینا چاہ کر بھی وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف ہسپتال میں جب قلندر خان اور باقی لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے اور بہادر خان نینا کو زبردستی لے گیا ہے تو ان کا خون کھول اٹھا، لیکن ارمان کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھے۔ جب تک ارمان کو ہوش نہ آتا وہ کسی اور بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تقریباً 23 سے 24 گھنٹوں کے بعد ارمان کو ہوش آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نرس نے جلدی سے آ کر اطلاع دی، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ سب لوگ کمرے کی طرف بھاگے۔ ارمان کو ہوش میں دیکھ کر نگینہ بیگم اس سے لپٹ گئی اور مسلسل اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رونے لگی۔ قلندر خان نے نگینہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ذرا خیال کرے، اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ پھر سب باری باری ارمان سے ملے۔ سب سے ملنے کے بعد ارمان کی نظریں کسی کو تلاش کرنے لگی۔ اس پر ازلان نے کہا، نینا بابی گھر پر ہی ہے، انہیں ہسپتال نہیں لایا گیا۔ ارمان نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ قلندر خان نے سختی سے سب کو منع کیا تھا کہ اس بات کو ارمان کو پتہ نہ چلے کہ بہادر خان نینا کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا ہے، کیونکہ ارمان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے مزید پریشان کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا
کہ گھر جا کر ہی اسے سب کچھ بتایا جائے گا۔ دوسری طرف نینا کی حالت بھی غیر تھی، وہ مسلسل ارمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کی حالت کیسی ہوگی، کیا اسے ہوش آ گیا ہوگا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف جاتی، لیکن دروازہ باہر سے لاک تھا اور باہر پہرا اتنا سخت تھا کہ نینا چاہ کر بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ رو رو کر نینا کی آنکھیں سوج چکی تھی اور اب تو یہ حال تھا کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ارمان کی فکر اور اپنی بے بسی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شام کے وقت جب بہادر خان کمرے میں آیا تو نینا کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اپنی بیٹی کو اس قدر بے حال دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نینا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور تکے ہوئے لہجے میں کہا، بابا مجھے ارمان کے پاس لے جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر بہادر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے میں اپنی بیٹی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور ڈالتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے دوبارہ ارمان کا نام لیا، میں نے تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے یہاں رکھا ہے اور تم اس کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ارمان نے تم سے شادی میری بے عزتی کے لیے کیا ہے۔ نینا سمجھو اس بات کو اور آئندہ تمہارے منہ سے اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ نینا نے اپنا رخ موڑ لیا اور خاموشی سے اپنے آنسو پی لیے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ بہادر خان اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن نینا اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو ہر وقت ارمان کی طرف ہی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن بہادر خان پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا، جبکہ نینا دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی، مجھے ارمان کے پاس لے چلو۔ دوسری طرف جب ارمان کو ہسپتال سے گھر لایا گیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن نینا کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً اپنے والد قلندر سے پوچھا، نینا کہاں ہے؟ قلندر نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جب سب لوگ ہسپتال میں تھے تو نینا اکیلی گھر پر تھی۔ بہادر خان آیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ سن کر ارمان حیرت اور غصے سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ بے یقینی سے کہا، کیا نینا چلی گئی؟ قلندر نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ ارمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قلندر نے ارمان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا آرام سے، ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ جذبات میں کوئی قدم اٹھاؤ۔ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ارمان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ اس کے دل میں نینا کے لیے غصہ بھرا ہوا تھا اور افسوس بھی کہ وہ گئی تو گئی کیوں۔ قلندر اور باقی تمام افراد جو انتقام لینے کے لیے بےتاب تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بہادر خان سے کیسے بدلہ لیا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا اور طے کیا کہ بہادر خان کو اس کے گھر میں گھس کر ہی مارا جائے گا۔ تب تک ارمان بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی بات کا غصہ تھا اور وہ تھا نینا کا جانا۔ تمام لوگ مکمل تیاری کے ساتھ بہادر خان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے بہادر خان کے گھر کے سامنے گاڑیاں روکی تو گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی، چونکہ وہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے جوابی کارروائی شروع کی۔ نتیجتاً بہادر خان کے تقریباً تمام گارڈز مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ بہادر خان نے باہر سے گولیوں کی آواز سنی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے اپنے گارڈز ایک کے بعد ایک گرتے نظر آئے۔ دوسری طرف قلندر کے کچھ لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن وہ مسلسل مقابلہ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھتے رہے۔ بہادر خان جیسے ہی سامنے آیا اس نے نینا کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر گن تان رکھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں غصے کی شدت آ گئی اور وہ بہادر کی طرف بڑھنے لگا۔ بہادر خان نے ڈالتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ یہ سن کر نینا حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بے یقینی میں تھی کہ اس کا باپ جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہی بیٹی کی جان لینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ نینا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ نینا کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے بہادر خان کے ہاتھ میں موجود گن کو پکڑ کر اپنی طرف موڑ دیا اور ٹریگر دبا دیا۔
گولی سیدھی نینا کے پیٹ میں لگی۔ یہ دیکھ کر بہادر خان ششتر رہ گیا اور ارمان جو پہلے ہی نینا کی وجہ سے رکا ہوا تھا فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ نینا، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میں خود ہی سب کچھ سنبھال لیتا، ارمان نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ نینا مسکراتے ہوئے بولی، ارمان، اگر میں یہ نہ کرتی تو میرے بابا تم پر گولی چلا دیتے۔ ایک دفعہ تو میری وجہ سے موت کے منہ سے ہو کر آئے ہو، دوبارہ میں برداشت نہیں کر پاتی، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اتنا کہہ کر آنکھیں بند کرنے لگی۔ ارمان نے تڑپ کر کہا، نہیں، آنکھیں بند مت کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے نینا کو گود میں اٹھایا اور فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ادھر قلندر خان اور ان کے بھائیوں نے بہادر خان کو قابو میں کر کے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ ہسپتال میں نینا کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی اور کچھ گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، ارمان فوراً اس کے پاس پہنچا اور بے چینی سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بھی نہیں سوچا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ نینا نے آہستگی سے جواب دیا، ارمان، پہلے ہی میرے باپ نے تمہاری زندگی لینے کی کوشش کی تھی۔ تم اپنے گھر والوں کے لیے بہت اہم ہو، لیکن میں تو کسی کے لیے بھی اہم نہیں ہوں۔ جس باپ پر مجھے مانتا وہ اپنی جان بچانے کے لیے میری جان لینے کو تیار ہو گیا۔ یہ سن کر ارمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، خبردار، آئندہ ایسا کچھ مت کہنا۔ تم کسی اور کے لیے اہم ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے تم سب کچھ ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تم بہادر خان کے ساتھ چلی گئی ہو تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ دل چاہا ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ یہ سن کر نینا نے ارمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں خود نہیں گئی تھی، مجھے بابا زبردستی لے کر گئے تھے۔ میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہاں جا کر بھی میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور وہ سب کچھ کیا جس سے بابا مان سکتے تھے، اور بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے تمہارے پاس چھوڑ دیں، لیکن بابا پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارمان یہ سن کر ارمان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے نینا کو آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا اور مضبوطی سے بھینچ لیا۔ اتنی دیر میں اذلان اور باقی سب لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ عاشر نے شرم دلانے والے انداز میں کہا، جناب، یہ اسپتال ہے، یہاں رومانس کرنے کی بجائے بابی کو گھر لے جاؤ اور پھر جتنا مرضی رومانس کر لینا۔ ارمان نے گورتے ہوئے جواب دیا، جہاں تم جیسے کباب میں ہڈیاں ہو وہاں کسی کو کیا رومانس کرنے کا موقع ملے گا؟ یہ سب باتیں سن کر نینا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور وہ سر جھکا گئی۔ توبہ توبہ، لوگ کس قدر خود غرض ہے، اپنے مفاد کے لیے اپنوں کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ عاشر نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے دہائی دی۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اذلان نے کہا، چلو سب پیچھے ہٹو، مجھے اپنی بابی سے حال چال پوچھنا ہے، تم لوگ تو یوں ہی بونگیاں مارتے رہو گے۔ یہ کہہ کر اذلان آگے بڑھا اور نینا کے پاس پہنچا۔ بابی، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اذلان نے پوچھا۔ نینا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ میں تو کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، یہاں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔ اذلان نے جواب دیا، نہیں بابی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی 2 دن اور اسپتال میں گزارنے پڑیں گے، جب تک ہمیں پوری تسلی نہ ہو جائے آپ کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر نینا کا منہ کھل گیا۔ وہ کہنے لگی، 2 دن میں اسپتال میں کیسے گزاروں گی؟ میں یہاں نہیں رہنے والی۔ اگر آپ نے مجھے 2 دن یہاں رکھا تو میں واقعی میں بھاگ جاؤں گی۔ آپ جتنا مرضی ڈرائے یا غصہ کرے، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور عاشر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ عاشر بھائی، آپ بس تیار رہیے گا۔ اور عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا، بابی، آپ بس مجھے ایک اشارہ کرنا، میں حاضر ہو کر آپ کو ساتھ لے کر پھر غائب بھی ہو جاؤں گا اور کسی کو کھانو کھان خبر نہیں ہوگی۔ عاشر نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو نینا نے جلدی سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ یہ سن کر علی اور اذلان ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ارمان، اب تو تیری بیوی گئی تیرے ہاتھ سے۔ ارمان نے مصنوعی غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، فکر مت کرو، اتنی جلدی جانے نہیں دوں گا، مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ارمان نے نینا کی طرف دیکھا جو ان سب کی باتوں پر خاموش مسکرا رہی تھی۔ وہ 2 دن بعد نینا کا اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور اگلی صبح قلندر خان نے ولیمہ کا دن مقرر کیا، جس میں بہادر خان نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی پرانی دشمنی کو ختم کر دیا اور سب سے معافی مانگا
جب وہ گھر پہنچی تو سب نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا، ہر کوئی اس کا بہت خیال رکھنے لگا، جس سے نینا کے دل سے تمام پرانے غم مٹ گئے۔ ولیمے کے دن جب نینا نے اپنے باپ کو دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اور دل ہی دل میں وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ صرف ایک نینا کی وجہ سے پرانی بڑی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اب وہ ارمان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی، جہاں خوشیوں اور محبتوں نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔